اہلیان راجنپور، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس عظیم فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا میں آپ کا مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جب بھی جس موقع پہ آپ کو پکارا آپ نے لبیک کہا اور ایک متحد قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو ان چوکوں میں ثابت کیا۔ اب میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس گفتگو میں، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جو فتح کا جشن ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی گفتگو میں جذباتی ہو جاؤں۔ میرا یہ جذباتی ہونا میرے منصب کے عین مطابق ہے، کیونکہ میں سب سے پہلے پاکستانی زندہ باد۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں بسلسلہ یہ جو جنگ پاکستانی قوم نے لڑی ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی حیبت سے رائی۔ رات محترم و مکرم جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہمیں حکم وصول ہوا کہ کل کے دن کو یوم تشکر کے دن کے طور پہ منایا جائے۔ اس لیے ہم نے آپ حضرات سے گزارش کی اور آپ نے یہ ساری کی ساری جو محفل ہے وہ سجا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یوم تشکر کیوں منا رہے ہیں؟ ہم یوم تشکر اس لیے منا رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو جنگی جنون تھا وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ ہم اس لیے یوم تشکر منا رہے ہیں کہ مودی کے ذہن میں جو تکبر اور نخوت تھا وہ ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ ہم اس لیے یوم تشکر منا رہے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے سرخرو ہو گئے ہیں۔ ہم اس لیے یوم تشکر منا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا پہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارا پاکستانی قوم جو ہے وہ امت مسلمہ کی قائدانہ صلاحیتوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم اس لیے بھی یوم تشکر منا رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہم اس لیے بھی یوم تشکر منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو فرمایا۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک غیرت مند قوم ثابت کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، دنیا کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ تکبیر۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ایک طاقتور قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ رافیل کا جو جہاز ہے جس پہ دنیا کو مان تھا اور وہ آج تک کسی ملک نے گرایا تھا، وہ آپ کے ملک نے گرا دیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی سیاسی قیادت نے اعلیٰ بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی افواج نے دنیا کی افواج کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی ہوا بازوں نے ہندوستان کی زمین پر جا کر ان کی ساری تنصیبات کو تہس نہس کر دیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ ان کے میزائل جو ہیں وہ یہاں خس و خاشاک کی طرح بہ گئے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی قوم میں جو حوصلہ، جو جذبہ اور جو ہمت ہے وہ شاید ہی کسی قوم میں ہو۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس سارے ماحول میں خوشیاں منائیں، مٹھائیاں کھائیں اور ترانے گائیں اور بآواز بلند کہیں گے، کہیں کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے لے جائیں گے۔ معزز حاضرین، آخر پر میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی افواج کو، آرمی چیف آف آرمی سٹاف کو، چیف آف ایئر سٹاف کو، چیف آف نیول سٹاف کو اور پوری آرمی کو۔ آرمی کے جو جوان تھے انہوں نے خون دے کے آپ کے ملک کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ اب یہ آپ پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کس طرح ان چند دنوں میں متحد ہوئے ہیں، باخدا ایسے ہی متحد رہے اور جس طرح آرمی چیف نے بات کی ہے پاکستان کی کہانی، اپنے
अपनी अगली नस्ल को आपने बताना जरूर है, उनको पता हो कि हमारे आबा व अजदाद ने क्या क्या तारीख रकम की है और इस तसलसल को उनको बरकरार रखना होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आप आखिर पे दो नारे लगा दें। मेरी आखिर में गुजारिश ये है कि देखें, जंगें जब लड़ी जाती हैं तो उसमें दीगर चीज़ों का रोल होता है जो मैंने बताया, वो भी लाजमी रोल है, लेकिन एक रोल मीडिया का है। मीडिया वार जो है वो आजकल बड़ी अहम है। पाकिस्तान के मीडिया ने इस तरीके से अपना भरपूर और जानदार किरदार अदा किया है, वो काबिल तहसीन भी है और काबिल तकलीफ भी है।